بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند نمایاں خصوصیات۔ خاندان قریش کے ایک دانشور، ابتدائی مرحلے میں ہجرت کی سعادت حاصل کرنے والے، بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب کے بعد وفات پانے والے۔ ان کے گھر کا نام دارالاسلام رکھا گیا، جس میں جلوہ نشین ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، غزوہ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شمولیت کی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی، 83 سال زندگی پائی اور 53 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایمان کی لہریں۔ مکہ معظمہ میں یہ لہر دوڑی کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہاشمی اور قریشی لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں، تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ گرم لہر قریش کے بیشتر گھروں تک جا پہنچی۔ اس ایمان کی لہر کے جھونکے نے بنو مخزوم کے گھروں پہ دستک دی۔ یہ گھر کوہ صفا کی چوٹی پر واقع تھے، جہاں سے حرم مکی صاف طور پر دکھائی دیتا تھا۔ مبارک لہروں کی سرسراہٹ نے بنو مخزوم کے ایک نوجوان کے کانوں کو چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے کان ایمان کی آواز سننے کے لیے مائل ہیں۔ اس کا دل کلمہ توحید سے جھوم اٹھا اور اس نے بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے یہ کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نوجوان ارقم بن ابی الارقم مخزومی قریشی تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دل و جان سے قبول فرمایا جو اس کے دنیا و آخرت میں حیات جاوانی عطا کر دے۔ یہ نوجوان اس خوش نصیب افراد میں سے تھا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور اعتماد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر واقع اس کے گھر کو شہ سواروں، مجاہدوں کی تربیت، دلوں اور روحوں کو ثقل کرنے اور لوگوں کو محبت، امن اور آشتی کی شہوت دینے کے لیے ایک مدرسے کی حیثیت دے دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب بنو مخزوم میں ابو جہل بن ہشام اور ولید بن مغیرہ جیسے بڑے فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کا حربہ استعمال کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب ایمان نے اپنا راستہ بنا لیا تو اس کی نظروں میں اللہ تعالیٰ کے حکمرانی کے سوا ہر ایک کی حکمرانی ہیج گئی۔ پھر ان کے دل میں نہ بنو مغیرہ کا کوئی ڈر رہا اور نہ ہی بنو مخزوم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا بے خاندان قریش کے ہر گھر میں بو دیا۔ مکہ معظمہ کے سرخیل نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام ابھی اہل ایمان کے سینوں میں سربستہ راز بنا رہا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں بجا لائیں، وہ اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کہاں کریں تاکہ وہ ان کے ہاتھ پکڑ کر انہیں نور کے راستے پر چلا دیں اور ان کو لے کر جنت کے راستے پر گامزن ہوں۔ یہ سب کچھ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سر انجام پایا۔ آئیے ہم ایمان و عبادت کی زندگی گزارنے کی سعادت حاصل کریں اور دار ارقم میں قدم رکھیں۔ دار ارقم اسلام کا گہوارہ۔ حضرت ارقم بن الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس جود و سخا کے پیکر، ہونہار، شہ سوار، ہر دل عزیز اور ذہین و فطین کے اوصاف و خصائل اچھی طرح جان لیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کے ایک دانشور سپوت تھے۔ نیز فرماتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی تھے جس نے ابتدائی مرحلے میں ہی اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب مستدرک میں بیان کیا ہے، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک ساتھ اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں
سب کے بعد وفات پائی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی اور ان کے والد ابو الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد مناف تھا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے محتاط، دانشمند اور ذہین و فطین تھے۔ عبادت اور جہاد سے بڑی دلچسپی تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی کہ بھلائی کا کام آگے بڑھ کر کیا جائے۔ ان عظیم اور دلکش خوبیوں کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی کہ اس کا گھر اسلام کا گہوارہ بنے، جہاں سے حق کی آواز چاروں طرف پھیلے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔ نبوت کے 34 سال کے آغاز میں محمدی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین مکہ اسے روکنے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے، اسلام کے دشمن بن گئے۔ اہل اسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، جو اسلام میں داخل ہو جاتا اسے اذیتناک سزا دیتے اور طرح طرح کی عبرتناک دردناک سزاؤں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے۔ بہادر مومنوں کی جانب سے صبر و استقامت کے حیرت انگیز کارنامے ظہور پذیر ہونے لگے۔ اسلام کی خاطر اذیت پانے والوں کی فہرست بڑی طویل ہے اور ان کی داستان انتہائی دردناک ہے۔ انہیں جب کسی کے اسلام قبول کرنے کا پتہ چل جاتا تو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے، اسے سزا دیتے تاکہ وہ اسے دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹا کے لے جائیں اور اسے آزمائش میں ڈال دیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پرانے ساتھی شریف الطبع نوجوان نڈر اور بہادر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الارقم کے گھر تشریف فرما ہوئے۔ یہ گھر کوہ صفا کی چوٹی پر واقع تھا، جہاں سے حرم مکی، پارلیمنٹ ہاؤس، قریش کی نقل و حرکت، شر پسندوں کی کارروائیاں اور کعبہ شریف کے ارد گرد جو کچھ بھی ہوتا تھا صاف دکھائی دیتا تھا۔ یہ گھر شر پسندوں کی نگاہوں اور ان کی گناہ آلود محفلوں سے بالکل الگ تھلگ تھا۔ ان اندھناک حالات میں محمدی دعوت کے پرچار کے لیے حکمت و دانائی کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے خفیہ ملاقات کریں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اعلانیہ ملتے تو فریقین کے درمیان تصادم کا اندیشہ تھا اور یہ بات جانی پہچانی تھی کہ اگر یہ ٹکراؤ ہو جاتا تو مسلمانوں کی پسپائی کا باعث بنتا، لہٰذا حکمت و دانائی پوشیدہ رہنے میں ہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم چھپ چھپ کر عبادت اور ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت اور عبادت قریش کی آنکھوں کے سامنے بجا لایا کرتے تھے، لیکن اہل توحید سے ملاقات خفیہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم بن الارقم مخزومی کے مبارک گھر کو نبوت کے 5ویں سال اسلامی دعوت کا مرکز قرار دیا گیا اور اسے مسلمانوں کے اجتماع کے لیے مختص کیا گیا۔ سیدنا ارقم کے گھر میں مسلمان نماز پڑھتے اور دینی مسائل سیکھتے تھے۔ جن کے دل اسلام کی طرف راغب ہوتے وہ شرف ملاقات کے لیے اسی گھر میں حاضری دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ غور سے سنتے تو ان کے سینوں میں اسلام کے لیے انشراح پیدا ہو جاتا۔ وہ امی و لقب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار بن جاتے، جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تھا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دعوت محمدیہ کو صفیہ راز میں رکھنا محض ایک منفی موقف نہ تھا کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہ پائی جاتی، بلکہ یہ اپنے نشیب و فراز کے اعتبار سے سراسر ایک مثبت موقف تھا، کیونکہ عسکری تربیت، صبر آزما، مدافعت اور افراد کی ہمہ جہتی تیاری کے لیے بنیادی نوعیت کا موقف تھا، تاکہ مدرسہ محمدیہ سے ایسے شہسوار اور بلند مرتبہ اشخاص نکلیں جو دنیا میں نور پھیلائیں اور روئے زمین پر عدل و انصاف کا بول بالا کریں۔ اسی طرح دار ارقم مسلمانوں کی دینی تعلیم کا پہلا ادارہ اور اس قرآن کریم کے حفظ کا پہلا مدرسہ قرار پایا، جو حبیب رب کبریا سیدنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گاہے گاہے نازل ہو رہا تھا۔ مبارک گھر کے پاکیزہ لمحات۔ ہم ابھی تک اسلام، امن اور آشتی کے گہوارے ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے گھر میں ہیں۔ ہم ابھی تک دعوت کے خفیہ مراحل کی زینت طے کر رہے ہیں۔ ہم ابھی خفیہ دعوت کی حکمت کے درست ہونے کا بڑے اہتمام کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ جس پوشیدہ دعوت نے اپنے پہلے ہی قدم پر قریش کے دو بہادر آدمیوں کو ایمان میں کھینچ لیا، ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اپنے کلمے کو بلندی عطا عنایت کی اور اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے ان کے پہلوؤں کو مضبوط کر دیا۔ دعوت نے اپنے خوشبوؤں سے
رچے بسے میدان میں قریش کے حد العزیز نوجوان، اللہ و رسول کے شیر، شہیدوں کے سردار، اسلام اور توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے تجربہ کار شہ سوار حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ دیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے، اس طرح کہ اس کی والدہ حالہ بنت وحیب بنت ابن مناف بن زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بنت عبد مناف کی چچزاد بہن تھیں۔ پھر رازدانہ انداز میں دعوت کے پیش کرنے کے سیاسی اسلوب میں دار ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں دنیا کے عبقری انسان، عظیم المرتبت شخصیت، مسلمانوں کے وقار، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچ کر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی داستان روز روشن کی طرح عیا اور مشہور و معروف ہے۔ یہ دار ارقم میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، دروازے پہ دستک دی، ہاتھ میں برہنہ تلوار تھامے ہوئے تھا۔ جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کمر سے زوردار جھٹکا دیا جس سے وہ آپ کے قدموں میں آ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا، اے ابن خطاب، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ بخدا میرا خیال ہے کہ تم اسی صورت میں باز آؤ گے جب اللہ کی پکڑ تجھے آ لے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمی آواز میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ و رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل دین پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، جس سے دار ارقم میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جان گئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر سب نے بیک زبان ہو کر زور سے اللہ اکبر کہا، جس کی گونج مکہ معظمہ کی گلیوں میں سنی گئی۔ علامہ ابن سعید رحمۃ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارقم کے حوالے سے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 سال تھی، میرے والد گرامی نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ ان کا گھر مکہ معظمہ میں کوہ صفا پر واقع تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں جلوہ نشین ہوئے تھے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کی رات یہ دعا کی، الہی ان 2 آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر، وہ عمر بن خطاب ہو یا عمرو بن حشام۔ حضرت عمر دوسرے دن ہی صبح کو آ گئے، دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ سب وہاں سے باہر نکلے، با آواز بلند اللہ اکبر کہا، علالان بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس روز سے دار ارقم کو اسلام کا گہوارہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے گھر کے بارے میں یہ گفتگو کس قدر شیریں، رسیلی اور مٹھاس بھری ہے۔ جس گھر سے حق کی آواز کا چلن دنیا میں عام ہوا، دنیا والوں کے کانوں میں رس گھولا، اس گھر سے تربیت پا کر دین حق کے شہسوار، نئی نسلوں کے بانی، تاریخ بنانے والے اور دنیا کے سردار نکلے۔ نورانی واقعات اور باعزت بہادری۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مشرکین کے ہاتھوں اذیت اٹھائی اور صبر کیا۔ جب مدینے کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تو اس نے بھی مہاجرین کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ برونق زیک انصار کے محلے میں ان کے لیے ایک گھر عنایت کیا، اس کا نام بھی دار ارقم ہی رکھا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں انصار کے ہمراہ رہائش اختیار کی۔ جب مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا نظام قائم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور ابو طلحہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سہیل انصاری کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان 2 معزز شہسواروں کے درمیان مواخات نے جو دوست سخاو کے مخر مرکز مدرسہ نبوت کو نتیجہ خیز بنا دیا۔
دونوں کی بہادری اور پیش قدمی کی شہادت میدان نہائے جہاد نے دی۔ دونوں غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نورانی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے جس سے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ میں بہت بلند دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن انہیں ایک تلوار دی جس کی شان بڑی ہی نرالی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس سامان ہے اسے زمین پر رکھ دو۔ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عائذ مخزومی کی تلوار اٹھائی اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس تلوار کی تعریف بیان کی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تلوار مجھے عنایت کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عنایت کر دی۔ حضرت ارقم کے بارے میں مصادر و مراجع یہ بتاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے۔ وہ ایسا محض اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت بڑی ہی محبت، دل لگی اور بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ مکمل صورت میں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ جب تیاری سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الوداعی ملاقات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیت المقدس جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہاں کیا لینے جانا ہے؟ کیا تجارت کا ارادہ ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد حرام کے علاوہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس سفر پہ روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانت دار اور وفادار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا تو انہوں نے پوری ذمہ داری سے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی پر عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان پر راضی تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی، اور ان کی مرویات میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، جو شخص جمعے کے خطبے کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرے، یقیناً وہ اس شخص کی طرح ہے جو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہوگا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات اور وصیت۔ حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور خلفائے راشدین کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی گزاری۔ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور وہ آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانتا تھا۔ ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان جہاد اور دیگر میدان ہائے کار میں جذبہ اظہاردار عمدہ کارناموں سے واقف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کی غشی طاری ہوئی اور انہیں محسوس ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عثمان بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا کی زندگی کے آخری لمحات کی روئے داد بیان کرتے ہوئے ان کی وصیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مروان بن حکم رحمۃ اللہ ان دنوں مدینے کا گورنر تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی عقیق میں واقع اپنے محل میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد میں تاخیر ہو گئی تو مروان نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کا جنازہ ایک غیر حاضر شخص کی وجہ سے روکا جائے گا؟
خود آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو روک دیا۔ بنو مخزوم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھانے دیں گے۔ ان کے درمیان تو میں ہونے لگی۔ اتنے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین اعظام بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ مدینہ منورہ میں منادی کرنے والے باز بلند کہا، دارالسلام کے مالک حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں۔ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین اعظام اور علماء فقہ کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ میت کو لے کر آخری منزل کی طرف رواں دوا ہوئے تاکہ انہیں اللہ علیم و خبیر کے جوار رحمت میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 53 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 83 سال تھی۔ یہ تھے حضرت ارقم بن الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہ سوار، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے ایک ہر دل عزیز انسان۔ اللہ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔